یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 22 جنوری 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حق۔ سنہری متن: خروج۔ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور نہ راست گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے آپ کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ خداوند ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کامل کرتا ہے۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے۔ اے خداوند، مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا۔ مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر، میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے، میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ خروج۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور جب قرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ خروج۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں: خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یعقوب۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ وہ سارے بدن کو بھی قابو رکھ سکتا ہے۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بد دعا نکلتی ہے۔ اے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے؟ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ یشوع۔ پس تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ متی۔ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے: جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں: دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار۔ مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے،
क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। मत्ती। ऐ रियाकारो, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी न छोड़ते। ऐ रियाकारो, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। मत्ती। खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बेतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौंचाल आएंगे, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। मुकाशफा। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा, जिससे बड़ा इख्तियार था, और जमीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। फिर मैंने आसमान पर किसी और को ये कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो और उसकी आफतों में से कोई तुम पर ना आ जाए, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारियां खुदा को याद आ गई हैं। फिर एक जोरावर फरिश्ता ने चक्की के पाट की मानद पत्थर उठाया और ये कहकर समंदर में फेंक गया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। मुकाशफा। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो अबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। मुकाशवा। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया एक बड़ी इजमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। और 24 बुजुर्गों और चारों जानदारों ने गिरकर खुदा को सजदा किया, जो तख्त पर बैठा था, और कहा आमीन, हालेलुया। और तख्त में से ये आवाज निकली कि ऐ उससे डरने वाले बंदो, खा छोटे हो खा बड़े, तुम सब हमारे खुदा की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गरजों की सी आवाज सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादिर मुतलक बादशाही करता है। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सच हमेशा फतहमंद होता है, बीमारी और गुनाह अपने ही बोझ से गिर जाते हैं। सच जमानों का पत्थर कोने के सिरे का पत्थर है, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। जब झूठे इंसानी अकायद खुद के झूठ के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। किसी गलती और उसके अमाल का इल्म इस सच के फहम से पहले होना चाहिए जो गलती को नेस्त करता है, जब तक कि मुकम्मल फ़ानी मादी गलती बिलाखिर गायब नहीं हो जाती और ये अब्दी हकीकत समझी और जानी नहीं जाती कि इंसान अपने खालिक की हकीकी सूरत पर रूह की बदौलत और रूह से पैदा हुआ है। क्रिश्चियन साइंस में कोई इख्तलाफात हैं, ना कोई तजादात हैं।
کیونکہ اس کی منطق اس قدر ہم آہنگ ہے جیسے استدلال کی وجہ کو موضوع طور پر بیان کیا گیا ہو یا ریاضی کی کسی رقم کا مناسب حساب لگایا گیا ہو۔ سچ ہمیشہ سچا ہی رہتا ہے اور اپنے احاطے یا نتیجے میں کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا۔ جیسے روشنی اندھیرے کو نیست کرتی ہے اور اس اندھیرے کی جگہ ہر طرف روشنی ہوتی ہے، ویسے ہی متعلق سائنس میں جان یا خدا اکیلا ہی انسان کو سچائی دینے والا ہے۔ ذاتی باہمی رابطہ نہیں بلکہ الہی شریعت زمین اور انسانیت کے لیے سچائی، صحت اور ہم آہنگی رابطہ کار ہے۔ ریاکاری مذہب کے لیے مہلک ہے۔ ایک لفظی دعا شاید خود جوازی کے خاموش فہم کو برداشت کر سکتی ہے، اگرچہ گناہگار کو ریاکار بناتی ہے۔ ہمیں ایک ایماندار دل سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں ان لوگوں کے لیے تھوڑی امید ہے جو رہ رہ کر اپنی بدکاری کے روبرو آتے اور پھر اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں وہ اشاریے ہیں جو ان کے کردار سے مطابقت نہیں رکھتے۔ وہ گناہ کے ساتھ خفیہ تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے بناوٹی لوگوں کے بارے میں یسوع نے کہا کہ وہ سفیدی پھری قبروں کی مانند ہر طرح کی نجاست سے بھرے ہیں۔ فریسیوں کے الزامات ان کے مذہب کی طرح خود متضاد تھے۔ مکروہ، عیاش اور ریاکاروں نے یسوع کو کھاؤ اور شرابی کہا۔ یسوع کی شہرت اس کے کردار کے بالکل الٹ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے عمل اور الہی اصول کو غلط سمجھا گیا تھا۔ یسوع جس سے تحریک پاتا تھا وہ بے چینی، اور اس بے چینی سے حاصل ہونے والی روحانی برکات کی وضاحت یہ دنیا نہ کر سکی۔ سائنس اس صدمے کی وجہ بیان کرتی ہے جو اکثر سچائی سے پیدا ہوا، یعنی کہ یہ صدمہ سچائی اور فرد کے مابین پائے جانے والے فاصلے سے پیدا ہوتا ہے۔ پطرس کی طرح ہمیں تنبیہ پر رونا چاہیے، بجائے کہ ہم سچائی سے انکار کریں یا اس عمر بھر کی قربانی کا جو بدی کی تباہی کے لیے اچھائی دیتی ہے مذاق اڑائیں۔ ایک غلط مقصد شکست کو دعوت دیتا ہے۔ عقل کی شفائی سائنس میں ایماندار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ فتح ناقابل تغیر سچ پر بنیاد رکھتی ہے۔ بدکاری کو چھپانا خوشحالی اور کسی بھی وجہ کے اوپر حتمی فتح کو روکتا ہے۔ غلطی کو طلب کرنے سے چشم پوشی کرنا اکثر آپ کو اس کی توہین کا مرتکب بناتی ہے۔ بدی اور بیماری کو ان کی اصلاحات میں ہی عیا کریں اور ان کی مذمت کریں۔ کسی گناہگار کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی کہ وہ اس لیے گناہگار نہیں ہے کیونکہ گناہ ہے ہی نہیں۔ گناہ کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو اسے کھوجنا ہوگا، اسے بے نقاب کرنا ہوگا، فریب نظری کو اجاگر کرنا ہوگا، اور یوں گناہ پر فتح مند ہوں اور اسے غیر حقیقی ثابت کریں۔ محض یہ کہنے سے کہ بیماری ہے نہیں، بیماری سے شفا نہیں ملتی، بلکہ یہ جاننے سے ملتی ہے کہ بیماری نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کب پہلی سچائی اس کے پیروکاروں کو وفاداری اور قلت کے باعث فتح مند ہوتی ہے؟ بس یہ تب ہے جب وقت کا احتجاج آزادی کا جھنڈا اٹھائے آگے بڑھتا ہے۔ دنیاوی قوتیں لڑیں گی اور اپنے پاسبانوں کو حکم دیں گی کہ اس سچائی کو دروازے میں سے نہ گزرنے دیا جائے جب تک کہ یہ ان کے نظاموں کی تائید نہ کرے، مگر سائنس چھرے کی نوک کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی ہے۔ یہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن سچائی کے معیار کا یہ ایک جلسہ ہوتا ہے۔ بس خود میں ایک قانون کی شکل اختیار کرتے ہوئے مسیحی سائنسی انسان الہی شریعت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کسی انسان پر تشدد نہیں کرتا، نہ ہی وہ جھوٹا الزام تراش ہے۔ کرسچن سائنسدان بڑی دانائی سے اپنی راہ ہموار کرتا ہے، اور وہ الہی عقل کی ہدایت کی پیروی کرنے میں متواتر اور ایماندار ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے اور اس کے ساتھ شفا دینے اور تعلیم دینے کے وسیلہ سے اسے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ مسیح کی راہ ہی وہ واحد راہ ہے جس کی بدولت بشر یکسر گناہ اور بیماری سے نجات پاتے ہیں۔ ایمانداری روحانی طاقت ہے، بے ایمانی انسانی کمزوری ہے جو الہی مدد کو ضائع کرتی ہے۔ آپ گناہ کو سامنے لاتے ہیں زخمی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جسمانی انسان کو برکت دینے کے لیے،
اور ایک درست مقصد اپنا اجر پاتا ہے۔ پوشیدہ گناہ اونچے مقاموں میں روحانی بدکاری ہے۔ ریاکار اس سائنس میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ کوئی بدی ہے ہی نہیں، تاہم وہ نیکی کے نام پر بدی کی خدمت کرتا ہے۔ بابل، خودکش غلطی، خود کے خلاف منقسم ایک سلطنت جو کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مادی علم، جسمانی حواس خمسہ سے ماخوذ ثبوت کی بنیاد پر قائم غلط علم جتنا بلند ہوگا اتنی ہی زیادہ الجھن پیدا ہوگی اور اس کے ڈھانچے کا گرنا اتنا ہی یقینی ہو جائے گا۔ یہ جھوٹا دعویٰ، یہ قدیم عقیدہ کے پرانا سانپ جس کا نام شیطان بد ہے، جو مادے کی ذہانت کا دعویٰ کرتا ہے، خواہ وہ انسان کے لیے مفید ہو یا نقصان دہ، وہ بڑا واضح بھرم لال اژدہا ہے، اور اسے مسیح سچائی روحانی خیال نے باہر نکال پھینکا ہے، اور اس لیے یہ بے اختیار ثابت ہوا ہے۔ مکاشفہ لکھنے والا روح اور حقیقی عقیدے کا لافانی کاتب مجاز اور استعارے کے وسیلہ وہ آئینہ تیار کرتا ہے جس میں بشر اپنی شکل دیکھ سکیں۔ معنی خیز اشکال میں وہ ان خیالات کی تصویر کشی کرتا ہے جنہیں وہ فانی عقل میں رکھتا ہے۔ یوں وہ گناہ کے تکبر کو ملامت کرتا اور اس کی تباہی کی پیش بینی کرتا ہے۔ اپنی روحانی طاقت سے اس نے جلال کے دروازے کھول دیے ہیں اور گناہ، جادوگری، شہوت اور ریاکاری کو نمایاں کرتے ہوئے مظاہر پرستی کی اندھیر رات کو الہی سائنس کی شاندار عظمت سے روشن کیا ہے۔ وہ شاہی تاج اور عصا کو دور لے جاتا ہے، وہ پاکیزہ اور بے داغ مذہب پر تخت نشین ہوتا ہے اور صرف ان لوگوں کو سربلند کرتا ہے جنہوں نے اپنے سفید چوغے فرما برداری اور تکلیف سہنے میں دھوئے ہیں۔ زمانے گزر جاتے ہیں مگر سچائی کا یہ خمیر ہمیشہ کام کرتا ہے۔ اسے غلطی کے تمام تر پیمانوں کو نیز کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان کی روحانی آزادی میں ابدی طور پر جلال پائے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت اور نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔